ایک مثال سے آپ نے ایک پھول دیکھا، پھول کو آپ نے دیکھا، دماغ آپ نے اس کو دیکھا، دماغ کو تصویر کی، آنکھ کی نہیں کیا تصویر تھی، دماغ نے اس کو محسوس کیا، اس پھول کو دیکھنے سے طبیعت پر اچھے اثرات پڑتے ہیں، بندہ اس کو اچھا محسوس کرتا ہے، اس کو اچھا لگتا ہے۔ اگر کوئی گندگی کا ڈھیر نہیں پڑا تو وہ اس کے تصدیق نہیں کیا، اس کو گندگی لگی نہیں، لیکن اس کے اثرات اس اثر پڑے گا کہ بات اس خبر وہ الٹی آ جائے، وہ گندی چیز دیکھے تو الٹی آ جاتی ہے، حالانکہ نہ وہ زندگی کو چھوا، نہ اس کو چھوتا ہوا دیکھا، اور دیکھنے سے طبیعت کی اتنی خراب بات ہوتی کہ الٹی آ جاتی۔ یہ دماغ آپ کا ہے اور ذرا مسئلہ وہ یہ ہے تو تھوڑی آپ کو مختلف لگے گی، لیکن دیکھ لیں آپ کوئی خواب دیکھتے ہیں، آپ سوئے ہوئے دماغ میں خواب آتا ہے، آپ کو اطلاع ہو جاتا ہے، پورے وجود پر اس کے اثرات ہوتے ہیں، سب ایک لذت محسوس کی اور آپ کو اطلاع ہو جاتا ہے، حالانکہ وہ کچھ بھی نہیں تھا، صرف ایک تصور تھا۔ انسان کا ذہن ایسی چیز ہے کہ اس کے اندر جو تصور خود اسے بٹھا دیا جائے اس کے اثرات کسی پر مرتب ہوتے ہیں۔ کرونا کا خوف انسان کے ذہن پر بٹھا دیا، لوگ کرونا سے نہیں مر رہے، اس کے خوف سے مر رہے ہیں۔ کرونا مرض ہے، ٹھیک ہے، مرض ہے، امراض پہلے بھی تھی، جگر کی امراض، ہارٹ کی امراض، میدے کی امراض، گردے کی امراض، کتنی ہی امراض ہیں جن سے روزانہ اموات ہوتی ہیں، لیکن ان سے بسے خوف نہ لگے بلکہ وہ بیماریاں دور نہیں ہوتا۔ اب ایک ہی بیماری ہے کہ دنیا میں وہ ہے کرونا، خوف سے مار رہا ہے۔ میں پڑھ رہا تھا مکالمہ مینڈک اور سانپ کا مکالمہ۔ مینڈک نے سانپ سے کہا کہ میرے اندر زہر زیادہ ہے، سانپ نے کہا میرے اندر زہر زیادہ ہے۔ اب وہ جب دونوں گفتگو کر رہے تھے تو یہ حکایت ہے آپ کو سمجھانے کے لیے کہ یہ سمجھنا ہے۔ مینڈک نے کہا زہر تیرے اندر تھوڑی ہے، تیرا خوف زیادہ ہے، میرے اندر زہر زیادہ ہے تیرا خوف نہیں۔ اس نے کہا آؤ تجربہ کر ٹھیک کر لیتے۔ مینڈک نے کہا کہ تو کاٹ بندے کو، یہ بندہ جانا ہے، اس کو کاٹ، اس کے پیروں سے میں کچھ اندر آگے جاؤں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، سانپ نے کہیں پہ کاٹا، مینڈک کچھ اندر آگے ہو گیا، بندے نے سمجھا وہ کہ مینڈک کا کاٹ دیا ہوگا، ٹھیک ہے ہو جائے، اس کو کچھ نہیں ہوا۔ مینڈک نے کہا اب میں کاٹتا ہوں تو اس کے پاؤں کے نیچے سے بھاگ۔ مینڈک نے اس کو کاٹا، سانپ اس کے قدموں سے بھاگا، اس کو کہنے سمجھا مجھے سانپ نے کاٹ لیا ہے۔ اس نے کہا بتا زہر میری زیادہ ہے تیری، فرق کیا ہے؟ اس نے کہا مینڈک نے کہ تیرا خوف مارتا ہے بندے، انسان کے ذہن میں سانپ خوف بھر گیا۔ ہمارے گھر میں سانپ گھس جائے تو گھر والے ڈر لگیں، 10 بیٹر گھستے ہیں کسی کو پرواہ، یہ چھپکلی یہ بھی زہریلا جانور ہے، ہر گھر میں ہوتا ہے، کوئی ڈرتا نہیں۔ سانپ کا خوف ڈالا انسان کے ذہن میں ہے، لہذا وہ حالانکہ سانپ کی ہزاروں اور لاکھوں اقسام سے ان میں سے بہت کم ہیں جو مانتے ہیں، لیکن لڑکے آپ ربڑ کے سانپ سے، سانپ کا خوف ہے، آپ ربڑ کے سانپ سے بھی ڈرتے ہیں۔ ایسی چیز ہوتا ہے، یہ جو مرض ہے اس سے کوئی بھی شعور اختیار نہیں کرتا، ایک مرض ہے۔ فلو کی کوئی ابھی کی سمے سے، انفلوئنزا کی کوئی ابھی کی سمے شروع ہوتا ہے، آپ سارے لوگوں کو پہلے نہیں ہوتا، لیکن پہلے لوگ اس سے مرتے نہیں تھے، اب خوف ڈال گیا ہے، لوگوں نے خوف ڈال دیا ہے، اور خوف
کام کریں گے تو میں ٹھیک ہونا ہے. میں نے کہا کام سے اللہ کے دفتر میں کیا کروں وہی میں نے اسے کہا دیا. شام کو اس کا فون آیا تو میں 50% تھی. میں نے کہا بس ایک بار اور بڑا ایک دھکا لگے گا یہ کیا وہی آئے تھے بڑی جو میں عام لوگوں کو دم کرتے ہوئے پڑھتا ہوں جو عام لوگوں کو دم کرتے ہوئے پڑھتے ہیں کوئی بھی آیا یہ بھی آئے تو پڑھتے ہیں خود مان کر اللہ تعالیٰ کی بات ہے. میں نے وہ پھر بڑی خوب مارا صبح اس کا فون آیا میری بیٹی میں نے کہا چل دعا لے یہ ہے کہ خوف بندے کے اندر یہ یقین پیدا کرنا کہ میں لڑوں گا یہ تو بیماری ہے تو میں لڑوں گا انشاءاللہ العزیز یہ ارادہ اور یہ قوت بندے کو ہر بیماری کا فتح لگتا ہے. اور میں آپ لوگوں کو یقین دلاتا ہوں آپ بھی یہ یقین کریں کہ جو بندہ 100 مرتبہ حضور پر روزانہ درود شریف پڑھ لے تو کورونا سے نہیں مرے گا. علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ اپنی طرح سے نہیں کی. علامہ ابن حجر مکی فرماتے ہیں ایک بڑی سے بڑی بیماری کی ہو تعاون کے بارے میں تعاون سے خطرناک ہے کہ اگر کوئی بندہ حضور پہ درود پڑھتا رہے تو مصطفیٰ کریم پر درود پڑھنے کی فضیلت سے اللہ تعالیٰ اس کی بیماری کو دور کتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں اللہ کے فضل سے وہ کورونا سے نہیں مرے. ہمارے کتنے مرید ہیں وہ پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی ہے اللہ کے فضل سے وہ کورونا سے نہیں مرے. موت کا ایک دن مقرر ہے نا ماں کے نفس سے اندر اللہ کی عبادت بہت زیادہ اللہ کے کورونا سے جائے گا تو موت ہر نفس میں موت کا ذائقہ چکھتا ہے. اللہ تو ہے ہر بندہ مرے گا لیکن اس کورونا سے ہم نہیں کریں گے. یہ وہ مرے جو مصطفیٰ کریم پر درود نہیں پڑھتے. انہیں درود پڑھنے سے شرک کی بو آتی ہو وہ مرتے تو مر جائے محمد ہم درود پڑھنے والے ہیں ہم نہیں مریں گے. حضور کی ذات پر درود پڑھتا ہے. یہ گھبرائے ہوئے ہیں لوگ پریشان ہیں واللہ میں ایک بار بھی نہیں گھبرایا جب سے یہ آیا ہوا ہے میں نہیں گھبرایا نہ میں نے ایک بار چڑھائی چڑھائیں اچھی بات ہے چڑھائیں اچھی بات ہے چڑھا لیں میں منع نہیں کرتا میں نے نہیں چڑھایا. اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان سے تحریری کا دور تھا. آپ کا زمانہ جاری تھا آپ کو بخار ہو گیا اس وقت تعاون کہتا ہے. تعاون بہت بڑا مرض تھا کسے کہتے ہیں یہ بہت بڑا مرض تھا اور اس نے یورپ کی آدھی آبادی کو مار دیا. امام محمد رضا کو ساری علامتیں ظاہر ہو گئی. یہ تعاون ہے. اعلیٰ حضرت یہ فرمایا کہ میں مجھے تعاون نہیں ہے. آپ فرمایا کہ مجھے تعاون نہیں ہے. پھر بھی ہو گئے گھر والوں نے سمجھا کہ آپ کا من قریب ہے. انہوں نے میسج دے برادری میں ہندو میں لوگوں میں کہ وہ مرد ہے تو یہ تقریباً مرد ہے آپ مسلم سے پیغام بھیجنے یہ قبر کا اس کو بھی کہہ دیا کہ جاؤ قبر کھودو کیونکہ یہ بالکل مرے آخری سانس ہے آپ کو
حضور کی بتائی ہوئی دعا پڑھی تھی. تو حضور فرماتے ہیں کہ جو یہ دعا پڑھ لے کسی تعاون زدہ کو دیکھ پائے تعویل ہو سکتی. تو میں اس لیے کہتا تھا کہ سارا جہان ہو سکتا ہے میرے نبی کا فرمان میرے مصطفیٰ کا فرمان ہے. اس لیے میں آپ کو نہیں کروں گا. عزیز ایمان ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ میرے نبی کتاب کے حلال والقبائل والکہف والمرض والعالم کا ذکر خیر کہاں ہو. آپ نے بڑا ہوگا کہا کتاب ہے نشر الدین. وہ اپنی کتاب نشر الدین کے ابتدا میں لکھتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں طاعون پھیل گیا, لوگ مرنا شروع ہو گئے. تو میں نے حضور کے ذکر میں یہ کتاب اس نیت سے لکھنی شروع کر دی کہ حضور کے ذکر سے بیماری دور ہو جائے. وہ کہتے ہیں سارے علاقے میں طاعون آ رہا, ہمارے گاؤں میں طاعون نہیں آیا کیونکہ میں نے رسول اللہ کی شان میں کتاب لکھی تھی. آیا حضور کی شان میں کتاب لکھی جائے تو بیماری تو حضور کی شان بیان کی جائے, حضور پہ درود پڑھا جائے تو بیماریاں دور ہوں. تو مساجد کو بند کرنے سے بیماریاں دور نہیں ہوتی. مساجد کھولو, لوگوں کو توبہ اور استغفار کرنے دو. بیماری دور ہو کیونکہ حضور کا ذکر نافع بنا ہے والکاتب المرض والعالم ہے. رسول اللہ کا ذکر کرنے والے, رسول اللہ کے نام پر اپنی جان قربان کرنے والے, ہم رسول اللہ کے غلام ہیں. بیماری اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اور اس کو برا بھی کہتے ہیں. بیمار کا رب کی رحمت ہوتی ہے, اس کی سنا کرتے ہیں. لیکن میرا جو ایسے تجزیہ ہے اس بیماری کے بارے میں, میں آپ کو تسلی دیتا ہوں آپ اس بیماری سے بچنے والے ہیں. میرا ایمانی اور اقامتی تجزیہ ہے, ایمانی اقامتی اور روحانی تجزیہ ہے کہ ہم اس بیماری سے مرنے والے نہیں. جب آئے گی مریں گے, جس بیماری سے لکھا ہوگا اسی سے مریں گے. یہ بیماری ہمیں نہیں مر کیونکہ رسول اللہ پر درود کی ہم رسول اللہ پر درود پڑھنے والے, ہم رسول اللہ کا ذکر کرنے والے, ہم رسول اللہ کو اپنے دل میں بسانے والے ہیں. یہ بیماری وبا ہمیں نہیں مارے جب آئے مر جائے لیکن اس بیماری سے نہیں مریں. دنیا کو پتا تو چلا رہا کہ چہرہ ڈھانپنے سے کچھ بیماریاں نہیں ہوتی. اور میں نے ڈرم کہا تو امریکہ کا صدر اعظم اس کا بیان کر رہا تھا. اس سے کسی نے کہا سوال کیا کہ ڈرم صاحب امریکہ میں ماسک سمجھ گئے, یہ پوچھ رہا تھا ماسک وہ کر رہے ہیں تو آپ کیا کریں. تو اگر سے ڈرم نے جو جواب دیا وہ یہ تھا کہ نہیں آپ استاد ہیں, نگاہی تو اسلام میں ہے اگر وہ بھی آپ کو تو بڑی ضرورت ہے. چلو یہ بیماری کچھ سبق دے دے گا, یہ بیماری کچھ سبق دے دے گی کہ ہاں تھوڑا بار بار وضو کرنا یہ بھی بیماری کو گھٹاتا ہے اور چہرے پر نقاب رکھنا یہ بھی بیماری کو گھٹاتا ہے. اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں, اللہ کریم ہم سب صحابی کو ناصر ہو, اللہ ہمیں خیر و برکت دے, اللہ حضور کے شفیع سے فلاح کو ملک کے ملک سے پوری دنیا سے دور کرے. میں آپ کو پھر دوبارہ یہ کہوں گا یہ بیماری صرف اسے
قوت عشق سے ہر وقت کو بالا کر دے کار کے عشق میں محمد سے اجالا ویسے جو ماہرین ہیں جو ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ سب کام کریں آپ کریں اچھا ہے زمانے ساتھ چلنا چاہیے اور ویسے بھی آپ کورونا کے خلاف بولنا بھی ضروری ہے آپ کو یہ نہیں پتا جو مولوی کی یا کوئی اینکر کورونا کے خلاف بولے اسے بھی بولا جاتا ہے تم یہاں پھیلا دے آپ اس لوگوں کو مارنا چاہتے ہیں ویسے یہ ہے کورونا یہ میں نہیں کرتا یہ کورونا بڑا سیاح ہے یہ بینک میں بالکل نہیں جاتا وہاں یا آپ جو شام کرتے ہیں ان بیٹھ کے دیکھتے رہتے ہیں بینک میں بالکل بھی کورونا نہیں ہے بھائی اور اسٹور جو کھانے پینے والے ہیں وہاں بھی نہیں جاتا ہے اور یہ کورونا اتنا عجیب ہے کہ منڈی میں نہیں جاتا سبزی منڈی میں کورونا نہیں جاتا اسے شاید وہاں بتایا گیا کہ ادھر مت آنا ادھر سبزی ہے تو ہے نا کورونا عجیب ہے سبزی منڈی میں نہیں جاتا بینک میں کورونا نہیں جاتا بالکل بالکل نہیں جاتا اور بازار میں جہاں بھی کھانے پینے کو جن کو اسٹور سے دوسری کام ملتی ہے جو یہ فیکٹری ہے وہاں پر رش ہوتا ہے ایسا کورونا نہیں ہوتا یہ ظاہر ہے صرف فنکشن میں آتا ہے اور آتا ہے جب بندے کٹھے اس دوسرے کے لیے ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ اس کو مسجد سے کیا کریں گے یہ سمجھ لیں وہاں نہیں جاتا لیکن میں ابھی وہ وقت ایسا ہے جب کوئی ٹائم بھی گزرے گا اس کورونا کی اصلیت کھل کے سامنے آئے گی کہ یہ ہے کیا اور یہ پرفیکٹ ہے کیا مانا کر کے نہیں جانا لیکن بہرحال میں آپ سے پھر بھی یہ التماس کرتا ہوں کہ آپ حکومتی جو احکامات ہیں ان پر عمل کریں جو خلاف شرع نہیں ہے ان سب پر عمل کریں اس لیے وہ کہتے ہیں